ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد۔ تو یاد رکھو، ٹھیک ہے ان میں جزوی طور پر خوبیاں موجود ہیں، مگر من حیث القوم غیر مسلم قوموں کو اپنے سے افضل سمجھنا یہ اپنے ایمان کی ناقدری ہے۔ اس پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کرنا۔ تو بڑی خوبی تو ہمارے اندر سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو مانتے ہیں، وہ پیدا کرنے والے کو ہی نہیں مانتے۔ تو سب سے بڑا رشتہ تو انسانیت کا نہیں، پہلے تو خالق مخلوق کا رشتہ ہے نا۔ دیکھیں یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ایک عالم کر رہے تھے، بڑی اچھی لگی مجھے ان کی بات، کہ آج میڈیا میں ایک بات بہت زیادہ اچھالی جاتی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے، پھر اس کے بعد مذہب کا رشتہ ہے۔ یہ بات بہت زیادہ میڈیا پہ اچھالی جاتی کہ بھئی ہم پیدا ہوئے تھے تو انسان تھے، اس وقت کوئی مذہب نہیں تھا، پھر کوئی مسلمان بنتا ہے، کوئی عیسائی بنتا ہے، کوئی ہندو بنتا ہے، تو یہ تو بعد میں، پہلے انسانیت کا۔ تو اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا، یہ نجی زندگی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سسٹم تو وہ ہوگا جو سب کے لیے ایک ہو، تو تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہو۔ تو مذہب تو مذہبی لوگوں کو اپریشیٹ کرے گا نا۔ تو یہ میڈیا کے وہ نعرے ہیں جو لفظ کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے بڑے خوشنما ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو یہ کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ جو دعویٰ کیا نا کہ سب سے پہلے انسان تھے مذہب بعد میں، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے ہم مخلوق ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ مخلوق۔ پہلے مخلوق بنتی ہے، پھر مخلوق میں کوئی انسان بنتا ہے، کوئی گدھا بنتا ہے، کوئی گھوڑا بنتا ہے، کوئی شیر بن جاتا ہے، کوئی چوہا بن جاتا ہے، کوئی بے جان چیز بن جاتا ہے۔ اور مخلوق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخلوق کہتے ہیں بنا ہوا، کریٹڈ، بنایا گیا جس کو۔ تو جب ہم مخلوق ہیں تو مخلوق کا تصور خالق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مخلوق ہونے کے لحاظ سے ہمارا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ خالق کے ساتھ ہے، جس نے ہمیں بنایا۔ انسان سے پہلے ہمارا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ خالق کے۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر انسان کو خوش کرنے میں خالق ناراض ہو رہا ہے تو پھر خالق کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، انسان کی ناراضی کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ کیا کریں، سمجھا نہیں پا رہے ہم۔ اب انگلش میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے وہ بھی رہ جائے گا انشاءاللہ۔ تو خالق کا تو تصور ہی ان کی ڈکشنری سے ختم ہو گیا نا۔ بنایا، کہتے ہیں اللہ کیا ہوتا ہے؟ نجی معاملہ ہے تمہارا۔ کیوں نجی معاملہ ہے بھائی؟ یہ کائنات اللہ نے بنائی، یہ زمین اللہ نے بنائی، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے قانون نافذ کرے اس میں۔ تبھی وہ کہتے ہیں اگر کوئی زنا کرنا چاہے، لڑکی راضی لڑکا راضی، تو ان دونوں کا کر لیں جو مرضی کرنا ہے۔ اللہ کہتے نہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی یہ نہیں ہوتا، چاہے وہ رضا سے کریں۔ تبھی اسلام میں کیا ہے؟ لڑکا لڑکی اپنی رضا سے بھی زنا کریں اور پکڑے جائیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو نالائقوں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے معاملے میں تمہیں ان پر نرمی نہیں آنی چاہیے۔ تم یہ نہ کہو کہ پہلے تو انسانیت کا رشتہ ہے، مذہب تو بعد میں، آخر یہ بھی انسان وہ بھی انسان، انسانیت کے ناطے ہم ان پہ ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیتے۔ تبلیغ میں بھیجتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا کر آؤ، سیٹ ہو جاؤ، توبہ کر لو، یا اور کسی طرح سے سمجھاتے ہیں، خانقاہ جوائن کروا لیتے ہیں، کسی کے بیان سنواتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نا 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 نا، اگر تم نے ایسا کیا تو انسانیت کے ساتھ تمہارا رشتہ تو مضبوط ہوگا، مگر خالق کے ساتھ تمہارا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ اور یہ کائنات انسان کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ خالق کی ہے۔ آپ گھر میں اپنے بھائی کو تو خوش کر رہے ہیں، باپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ باپ کہہ رہے گھر میرا ہے، گھر میرا ہے، روٹی میں کھلا رہا ہوں اور پیدا میں نے کیا تمہیں، میں تمہارا باپ ہوں، میرے جسم سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور تم میرے بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو جو تمہارے جیسا ہے، اس کی تو پوری پرواہ کر رہے ہو، اور مجھے روتا چھوڑ دیتے ہو، میری بات مان نہیں رہے۔ تو ایسے موقع پہ دنیا میں کوئی عقل مند اس انسان کی تعریف کرے گا جو اس جیسے دوسرے انسان اپنے بھائی کو خوش کر رہا ہے مگر باپ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو اس لیے خالق اور مخلوق کا رشتہ سب سے پہلا، اس کے بعد رشتے انسانوں کے آپس میں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے رشتے کو مانتا ہے، انسانیت کے رشتے کو بھی حقیقت میں وہی مانتا ہے، ورنہ وہ انسانیت کے رشتوں کی بھی صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔
اگر یہ لوگ اللہ کو مانتے تو یہ انسانوں کے رشتوں کو بھی مانتے اور بوڑھے والدین کو کبھی اولڈ ہاؤس میں داخل بولو بھائی نہ کرتے. یہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں تو جانتا ہوں کہ بوڑھی ماں 2 سال سے بس بستر پہ پڑی ہوئی ہے, بیمار ہے, لوگ خدمتیں کر رہے ہیں, پھر بھی اس کے مرنے پر رو رہے ہیں, پھر بھی اس کے مرنے پر رو رہے ہیں کہ بھئی یہ گھر میں ایک کم از کم آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ایک اللہ کی ایک نعمت تو تھی نا, اس ماں کو کم از کم دیکھ تو لیا کرتے تھے, دیکھنے پر خوش ہیں وہ, اس کے بھی مرنے پر رو رہے ہیں وہ. وہاں جوان تھوڑی سی ماں بوڑھی ہوئی, اس کو جناب اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا. تھوڑا سا معاملہ خراب ہوا تو نہ کوئی دوستی کا رشتہ ہے, نہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, نہ باپ بیٹی کا رشتہ باقی بچا ہوا, اور جن کے ہاں ہیں وہ بھی اتنے لنگڑے لولے سے, اتنے کمزور سے. تو یہ انسانیت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا. تو انسانیت کا رشتہ بھی جبھی قائم ہوگا جب خالق اور مخلوق کا رشتہ قائم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا. ہم نماز پڑھتے ہیں, اس پہ کیا پیسے ملتے ہیں ہمیں؟ کتنی ٹف لائف ہے نمازیوں کی, صبح اٹھنا, پھر ظہر کی نماز, پھر عصر کی نماز, پھر مغرب کی نماز, پھر عشاء کی نماز. تو جو اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھے گا جس میں اسے کچھ بھی نہیں مل رہا, تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے رشتہ داری کو نہیں جوڑے گا, انسانوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا. جس پہ اس کو مل بھی رہا ہے, تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, محبتیں مل رہی ہیں, اس کو پتا ہے میں اچھا سلوک کروں گا کل مجھے بھی. تبھی مسلمانوں کا خاندانی نظام, مسلمانوں کی آپس میں محبتیں وہ مثالی ہیں. غیر مسلموں کے گھروں میں گھس کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا. میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو اسلام سے نفرت کیا کرتے تھے, لیکن جب وہ مسلمانوں کے گھروں میں کچھ وقت رہے تو نہ صرف یہ کہ ان کو اسلام سے محبت ہو گئی بلکہ اسلام انہوں نے قبول کیا. وہ کہتے ہیں ان کا سسٹم ہم سے کروڑہا گنا بہتر ہے, کروڑہا گنا بہتر ہے. تو اس لیے کبھی بھی آپ اپنے مسلمان ہونے پر احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. یہ بہت خطرناک بات ہے, ناشکری ہے اس ایمان کی جو اللہ نے آپ کو ایمان عطا کیا, اور ان اعمال کی جو اللہ نے آپ کو عطا کی. ہاں جزوی طور پر بہت سی خرابیاں ہیں اور جزوی طور پر ان میں بہت ساری اچھائیاں وہ ہیں, وہ تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو مولویوں سے بدگمان ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, وہ مولانا لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یار ان کے تو نہ بات صحیح ہے, نہ ان کا اسٹائل صحیح ہے, نہ ان کی توندے دیکھو ان کی, اور ان کے کھانے کا اسٹائل دیکھو اور پینے کا اسٹائل دیکھو. تو وہ سمجھتے ہیں مذہب یہ چیزیں سکھاتا ہے, کیونکہ یہ مولوی لوگ ہیں تو سب سے زیادہ مذہب کو تو یہ فالو کرتے ہیں, تو جو سب سے زیادہ مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں, چندہ خور ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھو انہوں نے حقیقی مولوی دیکھے نہیں, کیونکہ حکومتی سرپرستی ختم ہو گئی, بلکہ حکومت کی طرف سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور پابندیاں اتنی زیادہ ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینی مدارس کی طرف اکثر طبقہ, زیادہ سارے نہیں, یاد رکھو اکثر طبقہ وہ رجوع کرتا ہے جو علم دین حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں گھر میں جو سب سے زیادہ نااہل ہو بچہ, کسی کے قابو میں نہ آ رہا ہو, جو نہ ڈاکٹر بن سکتا ہو, نہ انجینئر بن سکتا ہو, جو دولہا بھی نہیں بن سکتا, اس کو پتا ہے کہ وہ رشتہ بھی نہیں دے گا, تو اس کے لیے والدین کہاں کا انتخاب کرتے ہیں؟ دینی مدرسے میں پڑھا دو, شاید کچھ تھوڑی سی روحانی ترقی ہو جائے اس کی. اور پھر وہ وہاں بھی نہیں پڑھتا. پھر جب وہ وہاں بھی نہیں پڑھتا تو ہوتا کیا, پھر وہی روحانی علاج پہ آ جاؤں گا میں, پھر وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, پھر وہ جھاڑ. تو وہ کیا ہوتا ہے, پھر وہ روحانیت کے نام پہ دھندے شروع کر دیتے ہیں, آتا واتا کچھ نہیں. اور بعض کیا کرتے ہیں کہ وہ سیکھ لیتے ہیں, مگر یہ کہ وہ ان کی جو خاندانی برائیاں ہوتی ہیں ان میں باپ دادا سے چلی آ رہی ہوتی ہیں, وہ برائیاں باقی رہتی ہیں. ایسا ہوتا ہے. البتہ اب تھوڑا کم ہوا ہے الحمدللہ, مدارس کی طرف اچھے خاندانوں کا رجحان اب تھوڑا زیادہ ہونے لگا ہے, لیکن ماضی میں ایسا ہوا, لیکن ہمیشہ سے نہیں ہوتا آ رہا. یہ تو جب انگریز نے ہندوستان میں مدارس کو بند کر دیا, ان کے وسائل ختم ہو گئے. پہلے وقف پہ چلا کرتے تھے مدارس, ان کی سورس آف انکم ہوا کرتا تھا, تو اچھے لوگ آیا کرتے تھے, علماء کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اب تو وہ بیچاروں کی تنخواہیں نہیں ہوتی, تو وہ ظاہر ہے ایک توکل ہر ایک میں نہیں ہوتا. پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ بیچارہ وہ مسجد کا امام, میری 6,000-8,000 روپے تنخواہ ہے, وہ اس میں پورے ہو نہیں رہے خرچے, تو وہ بیچارہ کبھی سیٹھ صاحب کی جیب میں جھانک کے دیکھے گا, ان کی تعریفیں کرے گا ممبر پہ بیٹھ کے, سیٹھ صاحب بہت اچھے ہیں, شاید ہی اپنی جیب سے نکال کے مجھے کچھ دے دیں. تو یہ معاشرہ ایسا بنا دیتا ہے. غربت برداشت کرنا ہر آدمی کا کام نہیں, اس لیے تو بہت توکل چاہیے. اب کچھ علماء میں ایسا توکل ہوتا ہے, جیسے ہمارے مشائخ, ہمارے بزرگان دین تھے, ہمارے حضرت میں بتاتا رہتا ہوں, 60 سال کی عمر تک دال کے علاوہ
کچھ بھی نہیں کھایا. لیکن رہتے ایسے تھے سیٹھوں کی طرح. فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے. ایسا اپنا حلیہ رکھا ہوا تھا کہ لوگ غریب نہ سمجھیں, خودداری, استغنا. اور لاہور جایا کرتے تھے ایک مرتبہ, کراچی سے لاہور ٹرین میں, اپنے شیخ کی زیارت کرنے کے لیے. ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے تو سال میں ایک مرتبہ پھر ٹکٹ کا انتظام ہوتا تھا. اتنی غربت 60 سال تک, مگر کبھی کسی کے سامنے یہ غربت بیان نہیں کی. یہ بیان جب اللہ نے دولت دے دی اس کے بعد بیان کی. اور فرماتے تھے کہ میں یہ غربت اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ میں نے بڑی قسم پرسی میں وقت گزارا ہے. فرماتے ہیں اس وقت میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا. یہ اللہ کی نعمت کو صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. تو ایسے ہی ہم حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے غربت میں کیسے وقت گزارا. تو یہ لیکن ہر آدمی میں ایسا توکل نہیں ہوتا.